الصالحین میں بادشاہ کے بیٹے کی توبہ کے نام سے یہ واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ ایک بار کا ذکر ہے، اللہ کے ولی حضرت سیدنا منصور بن عمان علیہ رحمہ بصرہ کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جب ایک جگہ سے گزرے تو وہاں پر ایک محل نما عمارت دیکھی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ساتھیوں کہ محل کس طرح کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ محل بھی اسی طرح بہت بڑا تھا اور اس کی دیواریں نقش و نگار سے سجی ہوئی تھی۔ اس محل کے اندر تمام خادم، غلام، نوکر، کنیزیں ایک ہجوم میں تھی جو ادھر ادھر بھاگ رہی تھی، اور محل کے دروازے پر دربان بالکل اسی طرح بیٹھے تھے جس طرح دربان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بالکل چوکنا کہ کوئی بھی عام انسان محل کے آس پاس بھٹک نہ سکے۔ اس محل نما عمارت کے دیوان خانے میں یعنی صحن میں سونے چاندی کا جڑا ہوا ایک تخت رکھا ہوا تھا۔ اس تخت پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک انتہائی خوبصورت اور نہایت ہی حسین نوجوان کو دیکھا، جس کے گرد نوکر اور خادم ہاتھ باندھے کسی اشارے کے منتظر تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس محل نما خوبصورت عمارت میں داخل ہونا چاہا تو دربانوں نے مجھے ڈانٹ دیا اور اندر داخل ہونے سے منع کیا۔ اس وقت یہ نوجوان دنیا کا بادشاہ بنا بیٹھا ہے، لیکن اسے بھی موت تو آنی ہے۔ جب موت آئے گی تو اس کی بناوٹی بادشاہی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جو کچھ اس کے پاس کل تک تھا وہ اگلے دن تک نہیں رہے گا، لہٰذا مجھے ڈرنا نہیں چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کے پاس جا کر حق کی بات اور نصیحت کرنی چاہیے۔ شاید اللہ تعالیٰ اس نوجوان پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ چنانچہ فرماتے ہیں میں موقع کی تلاش میں رہا، جو ہی دربان ذرا مشغول ہوئے باتوں میں آنکھ بچا کر اندر داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا اس نوجوان نے کسی عورت کو پکارا۔ یہ عورت اس کے بلانے پر ایک کنیز حاضر ہوئی۔ مجھے یوں لگا جیسے اچانک دن چڑھایا ہو۔ اس کے ساتھ اور بھی بہت سی کنیزیں تھیں، یعنی باہر سے صرف مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مرد حضرات ہیں اس کے ساتھ، لیکن اندر آنے پر مجھ پر یہ راز کھلا کہ وہاں ایک نہیں بلکہ بہت سی ایسی کنیزیں تھیں جو بہت خوبصورت تھی، چاند کا ٹکڑا تھی، یعنی جن کو دیکھ کر بڑے سے بڑا عابد زاہد انسان تک بہک جائے۔ ان کے ہاتھوں میں خوشبودار مشروب سے بھرے ہوئے برتن تھے۔ وہ شربت بھی کوئی عام شربت نہیں لگ رہا تھا، کیونکہ اس شربت کو پینے سے وہ سب جھوم رہے تھے۔ تمام دوست اور وہ بادشاہ نوجوان کنیزوں سے اپنی منمانی کر رہے تھے، اور یہ تمام منظر میں دیکھ رہا تھا اور صرف دل میں توبہ استغفار کر رہا تھا۔ مشروب سے لطف اندوز ہونے کے بعد اس کے تمام دوست ایک کے بعد ایک اس کو سلام کر کے رخصت ہونے لگے۔ جب وہ دروازے تک پہنچے تو انہوں نے مجھے دیکھ لیا اور مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ ظاہر سی بات ہے میں جس لباس میں تھا اس لباس کو دیکھ کر تو کوئی بھی بادشاہ کا دوست ہو یا خود بادشاہ ہو برداشت نہیں کرتا اتنے بڑے محل میں کوئی ایسا فقیر آ جائے۔ میں نے ان سے ڈرنے کے بجائے پوچھا کہ یہ نوجوان کون ہے؟ انہوں نے بتایا یہ بادشاہ کا بیٹا ہے۔ میں یہ سن کر تیزی سے اس نوجوان کی طرف بڑھا اور اس کے سامنے جا کر رک گیا۔ جب بادشاہ کے بیٹے نے مجھ جیسے فقیر کو بالکل اپنے سامنے کھڑا پایا تو سخت غصے میں آ گیا اور کہنے لگا، ارے پاگل، نعوذ باللہ، تو کون ہے؟ تجھے کس نے اندر داخل ہونے دیا ہے اور تو میری اجازت کے بغیر یہاں کیسے آیا؟ میں نے کہا، اے شہزادے ذرا ٹھہر جائیے اور میری لا علمی کو آپ میری خطا کو درگزر کیجیے، یعنی معاف کیجیے۔ میں ایک طبیب ہوں، یعنی ایک معالج ہوں، حکیم ہوں۔ میرے اتنا کہنے سے اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا۔ کہنے لگا، ٹھیک ہے، ذرا ہمیں بھی بتائیے آپ کیسے طبیب ہیں، کون سی بیماری ختم کرتے ہیں؟ میں نے کہا، میں گناہوں کے درد اور نافرمانیوں کے زخموں کا علاج کرتا ہوں۔ اس نے کہا، اپنا علاج بیان کرو۔ میں نے کہا، اے شہزادے، تو اپنے گھر میں آرام سے تخت پر تکیہ لگائے بیٹھا ہے، اللہ و لعاب میں مصروف، یعنی برائیوں میں گناہ میں مصروف ہے۔ تیرے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں ان کنیزوں کو تو کس طرح زبردستی کر رہا ہے، ساتھ ساتھ تیرے دوست بھی ایسا کر رہے ہیں، جبکہ تو نہیں جانتا تیرے دوسرے ساتھی باہر لوگوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ کہ تجھے اللہ سے خوف نہیں آتا؟ اس کے دردناک عذاب کا تجھے کوئی ڈر نہیں؟ تجھے اس دن کا کوئی لحاظ نہیں جس دن تمام بادشاہوں اور حکمرانوں کو ان کی بادشاہت اور حکمرانیت سے ہٹا دیا جائے گا، اٹھا کر پھینک دیا جائے گا اور تمام سرکش ظالموں کے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے۔
دنیا میں جو جو ظلم کر رہا ہے اس وقت بروز قیامت ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہوں گے۔ یاد کر اس اندھیری رات کو جو یوم قیامت کے بعد آنے والی ہے، اور جہنم کی وہ آگ جو غصے کی وجہ سے پھٹنے والی ہے اور غیظ و غضب سے چنگھاڑ رہی ہے۔ سب لوگ اس کے خوف سے حواس باختہ ہو جاتے ہیں، ہوش ختم ہو جاتے ہیں۔ وہی لوگ جو اپنے ذہنوں پر، اپنے دماغوں پر بہت غرور کرتے ہیں، وہی حیران پریشان اس جہنم کی آگ کو دیکھیں گے۔ عقل مند آدمی کو دنیا کی فانی نعمتوں یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانے والی نعمتوں، چھن جانے والی حکومتوں اور عورتوں کے ان خوبصورت بدنوں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے جو مرنے کے بعد صرف 3 دن میں خون پیپ اور بدبودار لوتھڑوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے۔ انسان ایسا بن جاتا ہے جب وہ جہنم کی آگ میں جلتا ہے۔ عقل مند شخص وہ ہے جو جنت کی ان عورتوں یعنی حوروں کا طالب ہوتا ہے جن کا خمیر کستوری، عنبر اور کافور سے اٹھایا گیا ہے، یعنی جن کو اللہ پاک نے خوبصورت اور حسین بنایا ہے، پاک بنایا ہے، اور خوشبو سے ان کو اللہ تعالیٰ نے لپیٹ دیا ہے، جو اتنی حسین و جمیل ہیں کہ آج تک کسی نے ان جیسی حسین و جمیل عورت نہ دیکھی ہے اور نہ ہی سنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی کے متعلق فرمایا ہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان۔ ان بچھونوں پر وہ عورتیں ہیں کہ شوہر کے سوا کسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتی، ان سے پہلے انہیں نہ چھوا کسی آدمی اور نہ جن نے۔ تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے؟ گویا وہ لال اور یاقوت اور مونگا ہیں۔ سورہ رحمان۔ لہذا عقل مند وہی ہے جو جنت کی نعمتوں کی خواہش رکھے اور عذاب جہنم سے بچنے کی کوشش کرے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری یہ باتیں سن کر بادشاہ کا وہ بیٹا گناہوں کے دلدل میں ڈوبا ہوا تھا، اب تک جسے ہوش نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں، صرف غرور اس بات کا کہ یہ ساری سلطنت میری ہے، یہ حکومت میری ہے، یہ محل تو کیا نہ جانے کتنے محلات میرے ہیں، اور ہر محل پر میں راج کرتا ہوں، نہ جانے کتنی کنیزیں میرے آگے پیچھے پھرتی ہیں، نہ جانے کتنے شہزادیوں کے دل کا میں راجہ ہوں۔ وہ ایک دم بدل گیا، اس کے دل کی دنیا بدل گئی۔ نصیحت کچھ اس طرح دل پر جا کر لگی کہ ٹھنڈی سانس بھر کر کہنے لگا، اے طبیب، تو نے تو کسی اسلحے کے بغیر، کسی چاقو چھری کے بغیر، کسی بھی ہتھیار کے بغیر ہی مجھے قتل کر ڈالا۔ مجھے بتاؤ کہ ہمارا رب عز و جل اپنے نافرمان بھاگے ہوئے بندوں کو قبول کر لیتا ہے؟ کیا وہ مجھ جیسے گنہگار کی توبہ قبول فرمائے گا؟ اپنے نافرمان بھاگے ہوئے بندوں کو قبول کر لیتا ہے جو اسے دور بھاگ رہے ہوں؟ کیا وہ مجھ جیسے گنہگار کی توبہ قبول فرما لے گا؟ اب اگر میں توبہ کروں، آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کہا کیوں نہیں، وہ بڑا غفور رحیم ہے، کریم ہے، معاف کرنے والا ہے، اپنے بندوں کی خطاؤں کو درگزر کرنے والا ہے۔ ارے اس جیسا تو کوئی بھی نہیں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ اس نے اپنا قیمتی لباس چاک کر ڈالا، پھاڑ ڈالا اور محل کے دروازے سے باہر نکل گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس کی جانے کے بعد تمام لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے۔ وہ شہزادہ تھا، سب کچھ اسی کا تھا جو اس دنیا میں ہے، لیکن اس نے پھر بھی سب کچھ چھوڑ دیا۔ اب تم لوگ کیا کہتے ہو؟ کہ تم لوگ اس فانی دنیا کی نعمتوں پر عیش کرنا چاہتے ہو، یا اس کی چھوڑی ہوئی اس دولت جائیداد پر عیش و عشرت سے زندگی گزارنا چاہتے ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے تمہارے دل میں کہ میں قبضہ کر لوں؟ یہ جو محل چھوڑ دیا ہے اس نے، سب کچھ چھوڑ دیا ہے اس نے، تمام خادم، تمام کنیزیں، تمام غلام، یہاں تک کہ اس کے دوست، سب آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے کہنے لگے کہ ہم تو خود ڈوبے ہوئے تھے ایسے گناہوں میں۔ عورتیں جو اپنے جسموں کو کچھ اس طرح پیش کر رہی تھی کہ زانی بھی بن رہی تھی، جب تک شہزادے کی منمانی کو پورا کر رہی تھی، اس کی ساری خواہشات کو پورا کر رہی تھی، کیونکہ خریدی ہوئی تھی، پیسہ مل رہا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بات سن کر کہنے لگی، ہم تو طوائف بن گئی تھی، ہم تو زانی ہیں، کہ ہماری دعا بھی قبول ہوگی، کہ ہماری توبہ بھی قبول ہوگی؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ کی نظر میں گناہ سب سے بڑا ہے، بندے کو تو وہ معاف کر دیتا ہے اگر بندہ سچی نیت سے اس کے حضور سجدہ کرے
اور توبہ استغفار کرے۔ تم اب بھی اگر توبہ کرتی ہو کہ کبھی پھر میں یہ گندا کام نہیں کروں گی تو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے گا۔ اپنے آپ کو پاک صاف کر لو ایسے کہ تم نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو درس و نصیحت کی، طریقہ بتایا وضو کرنے کا، نماز پڑھنے کا، کس طرح توبہ کی جاتی ہے، اور پھر وہاں سے آپ اپنا وہ کام کر کے جو ولی کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں کو بدل دینا، ان کے دلوں کو صاف کر دینا، وہ بہترین کام کر کے اپنی منزل کی جانب رواں ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے کبھی یہ نہیں سنا کہ اس محل میں وہ شہزادہ پھر سے آیا ہے، بلکہ وہاں پر جہاں اب تک عیش و عشرت کی زندگی گزاری جا رہی تھی، جہاں پر زنا کاری ہو رہی تھی، کھلے عام شراب پی جا رہی تھی، وہ پاک صاف جگہ بن گئی۔ پھر ایسا ہوا کہ چند سالوں بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں حج کے لیے بیت اللہ شریف گیا، دیکھا وہاں ایک نوجوان طواف کعبہ میں مصروف ہے، اور اس کا طواف کچھ ایسا کہ خود بخود نگاہ اس کی جانب اٹھ گئی، ایسا دیوانہ، ایسا مجذوب کہ صرف اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں ایسا لگ رہا تھا کہ بس وہ ہے اور رب کعبہ ہے۔ وہ صرف کعبے کی جانب دیکھ رہا تھا اور جھومتا ہوا طواف کر رہا تھا۔ پھٹے پرانے اس کے کپڑے تھے، لیکن اسے اس بات کا بھی ہوش نہیں تھا۔ اس کے قریب آ کر میں جیسے ہی اس کی جانب دیکھنے لگا، اس نے مجھے سلام کیا اور کہا، آپ نے مجھے پہچانا نہیں حضرت؟ میں وہی بادشاہ کا بیٹا ہوں جس نے آپ کی بات سن کر توبہ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے، آپ کی دعا رنگ لے آئی ہے، آپ نے جو نصیحت کی، جو بیان دیا، اس سے میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ میں آپ کا جتنا شکر گزار ہوں کم ہے، کیونکہ آپ نے مجھے میرے رب سے ملا دیا ہے۔ اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں آپ کہ آپ کی وجہ سے آج میں پہچان پایا ہوں میرا مقصد حیات کیا ہے۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے گناہوں کی گہری کھائی سے نکال کر ایک ایسے سمندر میں ڈال دیا ہے جو صرف پاک ہے۔ پاک صاف سمندر میں جا کر میں ڈوب گیا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ میرے رب سے دعا کیجیے، کیونکہ میں تب تک اس سے معافی مانگتا رہوں گا، تب تک یہ طواف کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھے معاف نہ کر دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ کی جانب مڑے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے دعا کی، یا اللہ اس نے اپنی زندگی کو جس طرح بھی گزارا ہے، لیکن اب اس کی زندگی صرف تیرے لیے ہے، تیری رضا کے لیے ہے، اسے معاف فرما دے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کہہ کر اس کی جانب مڑے تو دیکھا قضا آ چکی تھی، وہ مر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے پاک صاف حالت میں ایک ولی کی دعا کے سبب دنیا سے اٹھایا کہ وہ خود ایک ولی تھا۔ سبحان اللہ۔ ہم تو نہ جانے کتنے گناہ کرتے ہیں، پر وہ رب ہمیں کس طرح معاف کر دیتا ہے اگر ہم اس کی ذات پر یقین کر کے اس سے دعا کریں، توبہ کریں اور اس سے کہیں، رب بے شک غفلت کی زندگی گزاری، بے شک ہم نے تجھے بھلا کر اپنے آپ کو غافل رکھا، لیکن اب تیرے در پر آئے ہیں تو ہمیں معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ توبہ کرنے والا رب تعالیٰ کو پسند ہے۔ سردار دو جہاں، سید الانبیاء، نبیوں کے نبی، محبوب رحمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے، بے شک اللہ عز و جل توبہ کرنے والے آزمائش میں مبتلا مومن بندے کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔